تو صرف یہ لڑنے کے لیے نہیں چاہیے، ہر کام کرنے کے لیے چاہیے. دیکھیں دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان سے عمل کراتی ہیں. ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہم عمل میں سست ہیں، یہی مسئلہ ہے نا، عمل نہیں ہو رہا نا ہم سے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. کتنی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یوں چاہیے میں زندگی گزر جاتی. حتیٰ کہ جو فائدے ایسے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، نظر جن کا یقین ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. ایک آدمی کو پتہ ہے یار میں شوگر کا مریض بننے والا ہوں، تھوڑے دنوں میں اگر میں جاگنگ کروں گا تو شوگر نہیں ہوگی، وہ پھر بھی نہیں کر رہا ہوتا. حالانکہ یہ تو یقین ہے کہ سارے مرمرا کے پھٹ پھٹا کے قبرستان میں جا رہے ہیں، تو میں نے بھی ابھی بہت جلد چلے جانا ہے. تو جو کام نظر آ رہا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا، تو جو جنت نظر ہی نہیں آ رہی اس کے لیے کہاں سے عمل کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جبکہ عمل کے لیے کسی بھی چیز پر آپ کو ابھارنے کے لیے نا دو جذبوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ دو جذبے نہیں ہوں گے، نظریات کی بات نہیں کر رہا، جذبوں کی، اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں، جذبہ لفظ کیوں استعمال کروں. وہ دو جذبے نہیں ہوں گے تو آپ عمل میں سست اور ڈھیلے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ایک شارٹ کٹ راستے سے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ یار یہ راستہ خطرناک ہے، بارش کا پانی کھڑا ہے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ذرا یوں لمبا چکر کاٹ کے چلا جا. آپ ایک نمبر کے سست، آپ کو پتہ ہے گٹر کا ڈھکن بھی کھلا ہوا ہے، گر بھی سکتا ہوں، بارش بھی ہے، لیکن سستی کی وجہ سے آپ نے کہا یار کون وہ ایسے ہوتے ہیں سست معاشرے میں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نقصان کا خطرہ ہے لیکن رسک لے لیتے ہیں. وہ دیکھا جائے گا، زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے. ایک دو سستوں کا واقعہ ہم نے سنا، وہ پہلے بھی میں بیان میں سنا چکا ہوں، ہمارے استاذ نے دوبارہ سنایا تو دوبارہ پارسل کر دیتا ہوں. سست آدمی جو ہے نا، اس کو ہم لوگ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی سست ہے. پتہ ہے آپ کو پاکستانی قوم دنیا میں چوتھے یا پانچویں نمبر پہ سست ترین ہے. سب سے پہلے نمبر پہ سوڈان ہے، وہ بھی اسلامی کنٹری ہے ماشاء اللہ. سوڈان اتنا سست ہے، وہاں کے بارے میں رپورٹ ہے کہ یہ لوگ جب سرکاری دفتروں میں پہنچتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ صبح اٹھ کے کرتے کیا ہیں، انہوں نے کہا ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے آرام کرتے ہیں. رات سو کے تھک گئے ہوتے ہیں تو اس کی تھکاوٹ میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آرام. دفتروں میں ٹائم پہ نہیں، پھر وہاں بھی باتیں جو بہت ہی ڈھیلے ہیں. دوسرے نمبر پر سست ترین قوم کا جو ریشو شاید مصر آیا تھا، تیسرے میں کوئی سعودی جو سرکاری لوگ ہیں سعودی عرب کے، کام تو سارے غیر ملکی کر رہے ہیں نا وہاں جا کے. اب تھوڑا سا سنا ہے کہ تھوڑے سے سیٹنگ پہ آنا شروع ہوئے ہیں، بادشاہ نے تھوڑا چابی گھمائی ہے. چوتھے یا پانچویں نمبر پہ پاکستانی ہیں. تو مجھے خوشی اس کی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اتنے سست ہیں، مجھے ہو رہی تھی الحمدللہ چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ہیں، پہلے نمبر پہ الحمدللہ نہیں ہے، یہ خوشی ہو رہی تھی ہمیں. تو سارا مسئلہ کس چیز کا ہے میرے بھائی؟ سستی کا. تو میں مثال سے بات سمجھا رہا تھا. دیکھیں اب ایک آدمی کو یقین ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، بارش کا پانی ہے، کہیں بھی پاؤں آ سکتا ہے. گٹر کا ڈھکن جب بارش میں کھلا ہوا ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا، تو عقل مند کیا کہے گا؟ یار لمبا چکر کاٹ لو. دیکھیں ایک تو وہ ہے جس کو یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، وہ تو شارٹ کٹ راستے سے ہی جائے گا. وہ کہے گا کوئی بکواس کر رہا ہے، کوئی گٹر کا ڈھکن وکن نہیں ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، میں آیا ہوں روڈ صاف ہے، گاڑیاں جا رہی ہیں بالکل صاف ہے. جس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ شارٹ کٹ. ایک تو یہ آدمی ہو گیا، یہ لازمی شارٹ کٹ راستے سے جائے گا کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ 100% جھوٹ بول رہے ہو. تو اس کی مثال کافر کی ہے، وہ کہتا ہے جنت جہنم ہے ہی نہیں. تو وہ جنت کا راستہ کبھی اختیار کرے گا؟ وہ زنا چھوڑے گا؟ وہ شراب چھوڑے گا؟ وہ نماز پڑھے گا؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے ایک دوست حج میں نا وہ ایتھیس بن چکے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں پھر دوبارہ اسلام کی طرف آیا. حج میں دوستی ہوئی ان سے. میں نے کہا ایتھیس کیسے بنے؟ کہہ رہے میں ایک دفعہ چائنا میں گیا، نماز پڑھ رہا تھا تو کہہ رہے ہیں چائنیز نے اعتراض کیا یہ کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے پاکستان میں تو کبھی کسی نے اعتراض کیا نہیں تھا، بلکہ کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا تھا تو اعتراض کرتے تھے یار نماز کا ٹائم ہے نماز تو پڑھ لو. وہ تو کافر ہے نا، وہ تو کھل کے اعتراضات کرتے ہیں.
اس چائنیز نے کہا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, یوں جا رہے ہو پھر اٹھ رہے ہو پھر سجدہ کر رہے ہو. کہہ رہے میں نے کہا بھائی اللہ ہے, خدا ہے, میں اس کی عبادت کر رہا ہوں. اس چائنیز نے بولا اس کی کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کائنات جس نے بنائی ہے خود بخود تھوڑی بن گئی. کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آٹومیٹیکلی بن گئی ہو, ہمیں کیا پتہ. کہتے ہیں میں نے کہا تم خدا کے منکر ہو؟ کہہ رہے میں منکر نہیں ہوں لیکن یقین بھی نہیں ہے. تو جب ایک چیز کا یقین ہی نہیں ہے تو ہم یہ کیوں کریں یہ سب کچھ. کہہ رہے وہاں سے نا میرے دل میں وسوسے آنا بولو شروع. خیر وہ بالکل اس کی طرف مائل ہو گئے, پھر ان کو جوابات ملے سوالات کے, پھر واپس انسان کے بچے بنے, پھر حج کرنے گئے ماشاءاللہ. تو جس کو یقین ہی نہیں ہے جنت کا جہنم کا, وہ کہتا ہے یہ تو معاذ اللہ سیاسی باتیں, وہ تو سر پہ ٹوپی بھی کبھی نہیں رکھے گا. وہ تو ایک ٹوپی, ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک مذہبی لوگوں کی علامت سمجھی جاتی ہے, وہ تو کبھی ایک وقت کی نماز کا تصور بھی نہیں کرے گا. اس کے لیے دنیا میں سب سے فضول کام اللہ کا نام لینا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار کچھ, وہ سمجھتے ہیں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نماز پڑھنا, اتنے میں آپ کیا کچھ ملک کی ترقی کے لیے کیا کچھ کر سکتے تھے. اور ایک طبقہ وہ ہے جسے جنت اور جہنم کا یقین ہے, مانتے ہیں, زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں. جیسے ایک آدمی ہے اس کو یقین ہے کہ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے واقعی کھلا ہوا ہے, لیکن وہ کیا سوچ کے نکلتا ہے کہ یار ضروری تو نہیں ہے کہ میرا پاؤں اسی ڈھکن میں ہی آئے. کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا نا لوگ جا رہے ہوتے ہیں نا بارشوں میں, پرنالوں میں گزر بھی رہے ہوتے ہیں, رسک لے رہے ہوتے ہیں سستی کی وجہ سے کہ ہمیں گھوم کے جانا پڑے گا, تو اتنا لمبا چکر کاٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ جان پہ کھیل کے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لو. یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہلاتے ہیں سست. میں وہ دو سستوں کا واقعہ سنا دوں نا. دو سست پڑے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے نا, ایک گھڑ سوار ان کے قریب سے گزرا, تو ایک سست نے اس گھڑ سوار کو بولا بھائی جان ذرا ادھر آنا, بہت ضروری کام ہے. گھڑ سوار بےچارا گھوڑا روکا, اتر کے آیا, پتہ نہیں یار کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا یہ جو بیر کا دانہ یہاں پڑا ہوا ہے نا ادھر, یہ اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اتنا سست تھا کہ یوں اٹھا کے, گھڑ سوار کو بڑا غصہ آیا کہ یار اس کام کے لیے تو خود ہی اٹھا لیتا, اور اگر تیرے سے نہیں اٹھ رہا تو اپنے پڑوسی جو لیٹا ہوا ہے اس سے بول دیتا, یہ تیرے منہ میں ڈال دیتا. وہ پڑوسی نے بولا نہیں نہیں, میں کبھی بھی اس کے منہ میں بیر کا دانہ نہیں ڈالوں گا. میں لیٹا ہوا, کتا آیا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا, میں اس سے بول رہا تھا ہٹا ہٹا, نہیں ہٹا رہا تھا. یہ میں اسے بول رہا ہوں ہٹا ہوئے اس کو ہٹا, وہ کہہ رہا میں نہیں ہٹا رہا. میرے منہ میں کتا پیشاب کر کے چلا گیا تو میں اس کے بیر کا دانہ کیوں ہٹاؤں. ایسے ایسے سست مارکیٹ میں موجود ہیں. ایک سست بچہ تھا, کوئی کام ہی نہیں کرتا تھا نا. ایک دن اس کے ابا ایک مشین لے آئے, کہہ رہے بیٹا میں تنگ آ گیا ہوں, اب میں ایک مشین لایا ہوں, جو کام جو بٹن دبائے گا نا جس نیت سے, وہ کام تیرا ہو جائے گا. پانی کی نیت سے بٹن دبائے گا, پانی آ جائے گا. تو اب یہ تیرے جیسے سست کا علاج میں نے کیا کہ چل بھائی اب تو بٹن دبا کے سب کچھ. تو اس نے کہا بٹن کون دبائے گا ابا, بٹن کے لیے بھی کوئی بندہ رکھیں آپ. تو ہماری جو مثال ہے نا وہ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی. جنت جہنم کو مانتے ہیں مگر کیا چیز غالب آئی ہوئی ہے؟ سستی. کتنے لوگ ہم سے ملتے ہیں یار میں مفتی صاحب نمازی بننا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں, فجر میں اٹھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے فرشتہ کسی مردے کو اکھیڑ رہا ہے. قبر میں جب مردے کو 6-7 مہینے ہو جائے نا پھر مٹی میں چپک جاتا ہے وہ, پھر آپ بولیں اس کو قم باذن اللہ صحیح ہے نا, وہ نہیں اٹھے گا, اس کی میت بھی نہیں اٹھ سکتی, مٹی میں پیوست ہو, مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے نا, وہ اٹھتے ہی نہیں. ہر کام میں سستی, ہر کام میں سستی. تو اور پھر یہ سستی ہر چیز میں نظر آ رہی ہے, صرف دین میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے اس لیے سست ہیں, تو بھائی دنیا پہ تو ایمان کمزور نہیں ہے نا, یقین ہے, وہاں بھی تو سست ہیں. اس کا مطلب یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سست نہیں ہے, یہ ویسے ہی سست ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں؟
دیکھو ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے, حکیموں کا, اور بلکہ مشاہدہ ہے کہ یار اس عمر کے بعد اگر ویٹ بڑھتا ہے تو بلڈ پریشر, شوگر, یہ بیماریاں آتی ہیں. سب دیکھ رہے ہیں, اپنے ابا کو دیکھ لیا, اپنی اماں کو دیکھ لیا, دوست کو دیکھ لیا, بھائی کھانے پہ کنٹرول کرو, مگر کنٹرول نہیں ہو رہا. حالانکہ یقین ہے کہ نقصان ہوگا. کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے, سستی ہے نا یہ بھی ایک قسم کی, یار بس جو آ رہا ہے کھا جاؤ یار, اب کل سے دیکھیں گے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسے ہی ہوا, وہ وزن بڑھ رہا تھا, میں بہت پرانی بات ہے 20 سال, میں نے ان سے کہا, سمجھا, عمر ان کی مجھ سے زیادہ تھی, کنٹرول کریں. انہوں نے کہا نہیں وہ فالج ہو گیا, برین ہیمریج تو نہیں, فالج ہوا, وہ پڑے ہوئے بیچارے بستر پہ, اس کے بعد سے اٹھ ہی نہیں پائے. وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا جوان آدمی. تو پڑھائی میں دیکھ لیں, طالب علم کو پتہ ہے کہ یار اگر میں پڑھوں گا, میں محنت کروں گا, میرے نمبر اچھے آئیں گے, میں بڑا آدمی بنوں گا, اچھی تنخواہ آئے گی, مفتی صاحب کی 4 شادیوں والے بیانات پہ خاندانی طریقے سے عمل ہوگا. نہ یہ کام نہیں ہو رہا. ویسے ہی آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے, 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, کوئی رشتہ بتا دیں. میں کہتا ہوں بھائی اس ڈیزائننگ پہ آپ کو, اس آمدن پہ, اس ڈیزائننگ پہ, اس کوالیفیکیشن پہ آپ کو ایک مل جائے بڑی بات نہیں ملے گا, کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو. تو کوئی قابلیت پیدا کرو تاکہ رشتے خود بخود, قابلیت ہوگی تو رشتے آئیں گے. رشتوں کی بھی تو ضرورت ہے نا کہ وہ آپ سے رشتہ کریں. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو روٹی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کھائیں, لہذا روٹی کو جب تک کھائیں گے نہیں وہ پڑی رہے گی قیامت تک وہیں. لیکن جیسے آپ کو بیوی کی ضرورت ہے تو عورتوں کو بھی میاں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اپنے اندر کچھ قابلیت پیدا کر لیں, آپ رشتے تلاش نہیں بھی کریں گے, آپ کے محلے والے, اڑوس پڑوس والے اپنی بیٹیاں لا کے آپ پہ پیش کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار ہلتا ہی نہیں ہے. اچھا فوجیوں میں ایک چیز ہوتی ہے, چست ہوتے ہیں. میرے والد صاحب نیوی میں تھے نا, آخری دن تک چست تھے وہ, یعنی ان کا انتقال بھی چستی میں چلتے پھرتے ہوا ہے, بیڈ پہ نہیں لیٹے وہ کبھی بھی, اور پناہ مانگتے تھے, اللہ مجھے بستر کی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. ایسے اسپیڈ میں چلتے تھے, صبح اٹھ گئے, نہا رہے ہیں, پھر جب ریٹائر ہو گئے تو بھی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو بزی رکھتے تھے, پھر نماز کے لیے گئے, ایسی اسپیڈ کے ساتھ وہاں بیٹھے, وہیں پر ہارٹ اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. ہم نے کہا یار ساری زندگی چلتے پھرتے, موت بھی ان کی چلتے پھرتے. تو یا تو آپ جائیں کوئی ٹریننگ لے لیں 2 سال کی, فوج سے پٹیں گے, ٹھڈے لگیں گے, اس کے بعد انسان کے بچے بن جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. آپ کو یقین بھی ہے کہ یہاں گٹر کا ڈھکن کھولا ہوا ہے اور میرے گرنے کا خطرہ ہے, لیکن سست آدمی رسک لے لیتا ہے, کہتا ہے یار کون یہاں سے گھوم کے جائے, دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے, امید ہے انشاءاللہ نہیں گریں گے. یعنی شیطان یہ پٹیاں بھی پڑھا رہا ہوتا ہے, ابے جس نے گرنا ہوتا ہے گر جاتا ہے, موت کی ایک دن کیا ہے لکھی ہوئی, اصل میں ہوتی سستی ہے, لیکن اس کو اس طرح سے پیش کر رہا ہوتا ہے آدمی. تو یاد رکھو اس سستی کے 2 علاج ہیں. ایک تو یہ, بلکہ علاج سے پہلے مثال دوں گا تو پھر خود ہی علاج سمجھ میں آ جائے گا. ابھی کھلا ہوا ہے گٹر کا ڈھکن, جس میں یہ بھی امکان ہے کہ گر گئے, یہ بھی امکان ہے سائڈ سے ہو کے گزر گئے. اسی گٹر کے ڈھکن کو آپ بڑا کر کے نالا بنا دو ٹھیک ہے, یا وہاں کوئی ڈاکو کھڑا کر دو, گلی صاف ستھری ہے, سارے گٹر کے ڈھکن بند ہیں, آپ نے دیکھا موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے, 2 ڈاکو کھڑے ہوئے اور بندے کو پکڑ کے لوٹ رہے ہیں, اور ایک کو گولی مار دی ہے اور دوسرے سے موبائل, ایک کی لاش تڑپ رہی ہے. جتنے بھی سست ہوئے نا آپ, جتنے بھی سست ہوئے, آپ ایسے بھاگو گے کہ اگر اس وقت اولمپکس کے کھیل میں آپ کو کوئی سلیکشن کے لیے آیا ہوگا نا, تو کہے گا یار اس سے بہتر آدمی دوڑنے کے لیے کوئی ہے نہیں, بہترین اسپیڈ ہے اس کی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ ابھی صرف, حالانکہ گٹر میں بھی مرنے کا وہی ہوتا ہے جو ڈاکو کے سر میں گولی مارنے سے ہوتا ہے, بلکہ ڈاکو کے گولی مارنے سے آرام سے مرتا ہے, گٹر میں جب گرے گا تو اتنی جلدی نہیں مرے گا. پہلے کیا کچھ ہوگا وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. دم گھٹ کے, بہت ہی اللہ بچائے ہم سب کو ایسی موت سے, بڑے بدترین طریقے سے مرے گا. وجہ کیا ہے؟ اب جذبات بن رہے ہیں,
منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھڑکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، او بھائی یہ بھاگو یہاں سے. یا اور آسان وہی گٹر کے ڈھکن کی مثال لے لو. گٹر کے ڈھکن بولنے میں اتنا مزہ آتا ہے یار، پتہ نہیں ہے نا، کراچی میں ہے نہیں نا، یہ گٹر کا ڈھکن بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے مجھے. ہم پہلے وہاں کہیں اور رہا کرتے تھے، وہاں گٹر کے سارے ڈھکن ہیروئنچیوں نے چوری کر لیے تھے. ہیروئنچی بہت تھے اس، پتہ نہیں کہاں گئے ہیروئنچی، ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. کدھر غائب کیے ہیں ہیروئنچی، توبہ تو نہیں کر سکتے اتنے سارے لوگ ایک دم سے. تو وہ جتنے وہاں نیوی نے ایک اسکیم تھی، اس میں جو ہے نا وہ آبادی میں سارے گٹر لائنیں بچھا دیں اور ڈھکن. تو تھوڑے دنوں میں نیوی کے افسران کا سروے ہوا تو ڈھکن سارے غائب. وہ جتنے ہیروئنچی تھے انہوں نے ڈھکن چوری کر کے اس کا سریا نکال کے بھیج دیا. تو اس لیے مجھے یہ گٹر کے ڈھکن کے لفظ بولنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کی ایک تاریخ ہے. اس سے غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے ان ڈھکنوں سے. تو جو ہے اب کیا ہے کہ ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ کو لوگ منع کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دوست پہلے گیا اور آپ کے سامنے اس ڈھکن کے اندر گر گیا وہ، اور چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. اس کے بعد آپ دوبارہ اس راستے سے جانے کی جرات نہیں کرو گے. اب آپ کی کیفیات بن گئی ہیں، جذبات بن گئے ہیں. ہم نے ایک ساتھی کو دیکھا، وہ اسلحہ تھا ان کے پاس، لائسنس والا. ان کو سمجھایا ہم نے کہ بھائی یہ آپ ہر وقت اسلحے کو دائیں بائیں کرتے رہتے ہو، کسی دن گولی چل کے لگا جائے گی، یہ بہت احتیاط کی چیز ہے، اس میں احتیاط. وہ نہیں احتیاط کرتے. ایک دن رائفل صاف کرتے ہوئے نا ان کی گولی چلی اور یہاں سے آر پار ہو گئی. بچ گئے وہ زندہ. او بھائی جب یہ منظر دیکھا ہے نا، کیا ہے وہ جذبات بن گئے، کیفیات اس کو سلیمان احمد صاحب کہتے ہیں دم میں آگ لگنا. ان کی اصطلاح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ ایک دو چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھی، بڑے آرام سے لہلہاتی بھی جا رہی ہیں. اوپر سے جٹ طیارہ گزرا، زوں کرتا ہوا چلا گیا. ان کے پنکھ اکھڑ گئے، ہل گئی ہیں. تو ایک چڑیا نے دوسری بڑی والی چڑیا سے پوچھا کہ آپا یہ بھی چڑیا ہی ہے، یوں کر کے گئی ہے، لیکن اس کی اسپیڈ میں ہماری اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی اسپیڈ دیکھو، وہاں زوم کر کے ایسے گئی اور ہمارے سارے پر اکھاڑ دیے. یہ ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی بڑا فرق نہیں ہے، صرف یہ فرق ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے، ہماری دم میں آگ بولو نہیں لگی. جٹ طیارے کی دم میں آگ لگی ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی ایسی چڑیا کی طرح یوں کرتا ہوا، وہ زوں کر کے نکل جاتا ہے. وہ چڑیا کی دم میں آگ نہیں لگی ہوئی ہوتی، وہ بڑے آرام سے سست کی طرح ادھر اٹھ کے بیٹھی، پھر کچھ مل گیا ٹھیک ہے. تو ہماری کسی کی دم میں آگ نہیں لگی. تو آپ نے اپنے سامنے یہ منظر دیکھ لیا، رائفل کا فائر ہوا، لگ گئی، ایک دم دم میں آگ لگ جاتی ہے انسان کے. کہتا ہے وہ بھائی بہت احتیاط.